أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، یعنی اسلام قبول کرنے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں اور بہشتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسے پاک باز ساتھیوں کا انتخاب کیا کہ ایسے دوست اور احباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ اور یہ باتیں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں اور زبور میں بھی موجود ہیں، اور قرآن مجید میں تو ان کا تذکرہ بھرا پڑا ہے۔ جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے اصحاب کے ایمان کی گارنٹی دیتے ہیں اور ان کے نبی کے ساتھ دینے کے بارے میں ان کی فضیلت اور ان کی برتری کا اظہار فرماتے ہیں۔ ان کے لیے جنتوں کی بشارتوں کا اعلان کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنی رضا اور اپنی مغفرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ بالخصوص اہل بدر، صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والے ایسے لوگ جو اولین اسلام لانے والے ہیں، ان میں ابو بکر بھی شامل ہیں، عمر فاروق بھی شامل ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ تمام حضرات جو ہے وہ شامل ہیں۔ ہمارے نزدیک تمام صحابہ کرام عدول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیتا ہے اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس کو موت آتی ہے، وہ یقیناً صحابی ہے اور اللہ کے فضل سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتاب و سنت کے تمام دلائل اس بات کی شہادت اور گواہی جو ہے وہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین کے اقوال سے یہ موجود ہے کہ لوگوں صحابہ کرام کو برا نہ کہا کرو، اس لیے کہ ان کا زندگی بھر کا ایک لمحہ، زندگی میں سے ایک معمولی سا لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی کا گزار لینا ایمان کی حالت میں تمہاری عمر بھر کی ریاضت اور عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ میرے نبی کے صحابہ ایک لمحہ آپ کے ساتھ زندگی بسر کر لیتے ہیں ایمان کی حالت میں، بعد میں آنے والے ساری زندگی عبادت بھی کرتے رہیں اور اطاعت بھی کرتے رہیں، وہ ان کے ایک لمحہ بھر کی زندگی کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے جو سورۃ توبہ میں نے آیت پڑھی ہے، والسابقون الاولون، پہلے لوگ جو سبقت لے جانے والے۔ سب سے پہلے ابو بکر ہی تو ایمان لانے والے ہیں، مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چند دنوں میں عمر فاروق بھی ایمان لے آتے ہیں، عثمان غنی بھی ایمان لے آتے ہیں، اور دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام جو بدر کے میدان میں آپ کے ساتھ موجود تھے 313 کی شکل میں، یہ سارے کے سارے
مکہ کی ابتدائی زندگی میں مسلمان ہونے والے لوگ ہیں، انہی کی اللہ تعالیٰ شہادت دیتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، بلکہ ان کی پیروی کرنے والے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں اور بہشتیں جو ہے وہ تیار کر رکھی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ ان پاک باز ہستیوں میں سے ایک ہستی جن کا نام ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، خلیفہ ثانی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرے نمبر پر خلیفہ بننے والے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اہل بدر میں سے ہیں اور بیت رضوان والوں میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو جنت کی جو ہے وہ بشارت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ ان کے بارے میں آج کے خطبہ جمعہ میں چند معروضات جو ہے وہ پیش کرنے کی جسارت کروں گا، اس لیے کہ ذی الحجہ کے اخیر میں 23 ہجری ذی الحجہ کا اخیر ہے، ایک مجوسی ابو لولو فیروز نامی علیہ من اللہ ما یستحق محراب میں چھپ کر فجر کی نماز میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے اوپر جو ہے وہ خنجروں کے پے در پے وار کرتے ہیں اور وہ زخمی ہو کر گر جاتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کرتے ہیں اور وہ نماز پڑھاتے ہیں، اور پھر وہ بندہ قاتل جو ہے گزرتے ہوئے 13 بندوں کو جو ہے وہ زخمی کرتا ہے، جن میں سے بعد میں 7 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پہ چند ہی دنوں کے بعد بعض روایات کے مطابق 26 ذی الحجہ، بعض کہتے ہیں 1 محرم، اس کے قریب جو ہے وہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ اس مناسبت سے چند ایک باتیں خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ابتدائی زمانہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شدید مخالف تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے جواں مرد تھے، بڑے سخت تھے، اور اسلام کے خلاف سخت دشمنی کا اظہار جو ہے وہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک میں شہید کر دیں تاکہ اسلام کا کام تمام ہو جائے، لیکن نہ کر سکے۔ سن 6 نبوت کی بات ہے، یعنی آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، 46ویں سال کی عمر میں یعنی نبوت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جلوہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا آج نعوذ باللہ من ذالک اپنے ناپاک ارادے کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا دوں، یعنی آپ کو جو ہے وہ میں شہید کرنے جاؤں۔ چنانچہ گھر سے نکلے، رستے میں کسی آدمی سے ملاقات ہوئی تو کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک تمام کرنے جا رہا۔ کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اپنے بہنائی اور اپنی بہن کی خبر جو ہے وہ لے لو، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ گھر میں گئے تو قریب جا کر دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا گیا تو انہوں نے خاموشی سے جلدی سے جو ہے وہ چیزیں چھپا دی۔ پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں بتاؤ تم کچھ پڑھ رہے تھے؟ کہا عمر اگر کوئی آدمی کسی دین کو صحیح سمجھتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے تو کیا اس میں کوئی گناہ والی بات ہے؟ یہ بات سننی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خوشی شدید غصے میں آئے اور بہنوئی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، اور اسی اثناء میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی اور اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر نے ان پہ بھی حملہ کر دیا اور بہن کا چہرہ جو ہے وہ خون آلود ہو گیا۔ جب ان کا چہرہ خون آلود ہوا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا، پھر وہ رکے۔ اسی اثناء میں ان دونوں نے جو ہے وہ کلمے کا اعلان کر دیا، عمر جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ وہی بہن ہے، یہ وہی بہنوئی ہے جو عمر کے آگے کبھی بولتے نہیں تھے، آج بڑے زور کے ساتھ کلمے کا اعلان کر رہے ہیں، وہ کون سی قوت ہے جو ان کے اندر آ گئی؟ پھر کہا اچھا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں پہلے غسل کرو۔ غسل کیا تو انہیں قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کا دل موم ہوا اور آپ کے دربار میں تشریف لائے۔
صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں. کہتے کوئی بات نہیں، آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیا جائے. چنانچہ جب قریب آئے تو آپ نے ان کے کپڑوں سے پکڑ لی اور پکڑ کے زور سے جھنجھوڑا. عمر کب تک اللہ کی بغاوت کرتے رہو؟ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر تمہیں مہلت نہ ملے؟ پھر کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. مسلمانوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا جس کے ساتھ مکہ کے در و دیوار جو ہے وہ گونج اٹھے. اسی وجہ سے صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہم جو ہے وہ پھر عزت سے رہے جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا. اسلام کو عزت ہی ملتی رہی اور کبھی اسلام پھر نیچے نہیں ہوا جب سے اسلام کے اندر اسلام عمر داخل ہوئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ رہے. اور در حقیقت یہ بات جاننے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جلیل القدر صحابی کے اسلام کی دعا نہیں فرمائی، آپ نے عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام ای بابی جہل. یا اللہ دو بندے ہیں، ان دونوں میں سے تجھے جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور تقویت عطا فرما. چنانچہ آپ کے دعا کرنے کے چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی توفیق دی اور وہ مسلمان ہو. ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں کے بارے میں آپ نے دعا فرمائی یا اللہ جو بندہ پسندیدہ ہے اس کو توفیق دے دے. ابو جہل کو تو توفیق نہ ملی لیکن عمر بن خطاب کو توفیق ملی اور وہ مسلمان ہو. یہ عمر بن خطاب ہیں، عمر بن خطاب ابن نفیل ابن عبد العزہ. ان کا نام و نسب جو ہے 9ویں درجے پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، کعب بن لؤی کے اوپر. کعب بن لؤی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک دادا ہیں اور حضرت عمر کے 9ویں دادا جو ہے وہ کعب بن لؤی. یہاں پہ جا کر آپ دونوں کا نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو سن 6 نبوت میں جو ہے یہ مسلمان ہوتے ہیں اور ان کے فضائل مناقب اور محاسن میں سے یہ بات شامل ہے کہ ایک طرف یہ مراد رسول بھی ہیں اور دوسری طرف ان کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہوتی تھی. بہت سارے معاملات میں ذہن میں آئیڈیا پیش کرتے ہیں عمر ابن خطاب، زمین پہ بیٹھ کر چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. صحابہ کرام اور نبی کریم کی موجودگی میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے. تھوڑی ہی دیر کے بعد آسمان سے جبریل وحی لے کر آتے ہیں یا رسول اللہ جو عمر نے کہا ہے ایسے ہی کر دیجیے، یہ اللہ نے حکم دے دیا ہے اس کو ایسے ہی بنا دیجیے. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے وافقت ربی فی ثلاث، 3 چیزوں میں نے اپنے رب کی جو ہے وہ موافقت کی. یہ 3 چیزوں کا ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی اہل علم نے تقریباً 22 کے قریب آیات جو ہے وہ ذکر کی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں جو ہے وہ نازل ہے. 3 یہ ذکر کی، ایک میں بھی ذکر کیا ہوں، 4 واقعات ذکر کرتا ہوں باقی جو ہے وہ چھوڑے دیتا ہوں. نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجیے، یہاں پہ نماز پڑھا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے. جب تک وحی نہیں آ جاتی تھی آپ شریعت کا کوئی حکم نہیں دیتے تھے. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے وحی آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آپ جو ہے مقام ابراہیم کو جائے نماز جو ہے وہ بنا لیجیے. چنانچہ آپ نے طواف کی 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کو مسنون قرار دیے اور عموماً آپ کو ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے جہاں سے مقام ابراہیم بھی آپ کے سامنے ہوتا اور بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا. آج بھی تقریباً حرم کا امام، حرم مکی، وہ عموماً ایسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں سے مقام ابراہیم بھی اس کے سامنے ہوتا ہے اور بیت اللہ شریف بھی اس کے سامنے ہوتا ہے. یہ معنی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور میں دوسری بات میں نے کہا یا رسول اللہ بہت سے اچھے لوگ بھی اور برے لوگ بھی آپ کے گھر میں آتے ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین سے بات چیت کرتے ہیں،
تو آپ کی ازواج مطہرات کا ایسے ہر بندے کو ملاقات کرنا بغیر پردے کے یہ کوئی اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بیویوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ پردہ کیا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک وحی نہیں آتی تھی کوئی بھی حکم اپنی مرضی سے نہیں دیتے تھے، چنانچہ آپ نے انتظار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ عمر نے تو صرف نبی کی بیویوں کو کہا، اللہ نے مزید اضافہ کر دیا، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں، اپنی بیٹیوں کو حکم دیں اور تمام مومنوں کی عورتوں کو حکم دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی اوڑھنیاں اوپر لے کر آئے، اپنی چادریں اور اپنے دوپٹے اپنے سر کو اوپر لے کر رکھا کریں، اپنے گرے بانوں کو جو ہے وہ ڈھانک کے رکھا کریں۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ لائق ہے وہ پہچانی جائیں اور کوئی بدبخت آدمی جو ہے وہ انہیں نقصان نہ پہنچائے اور انہیں تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے۔ یہ دوسری موافقت۔ تیسری موافقت فرماتے ہیں بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہیں، ان قیدیوں سے فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے، ان قیدیوں سے فدیہ لے لیا جائے، پیسے مسلمانوں کے کام آ جائیں گے اور ہو سکتا ہے یہ لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو جائے، اسلام کو فائدہ ڈبل ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کو شدید نقصان پہنچایا، آپ کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، یہ لوگ کسی معافی کے مستحق نہیں ہیں، انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ آپ سب کو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے اچھی لگی، فیصلہ کر دیا کہ فدیہ لے کے چھوڑ۔ آسمان سے وحی آ گئی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی رائے بہترین رائے تھی، آپ کو اسی پہ عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے بہت کچھ لکھ رکھا ہے کہ جب تک آپ اس امت میں موجود ہیں اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ ہم نے لکھ رکھا ہے قیدیوں کو قتل کرنا بھی جائز ہے، فدیہ لینا بھی جائز ہے، اس لیے اگر یہ ہم نے لکھ نہ رکھا ہوتا تو آج عذاب نازل ہوتا۔ آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پہ آج شاید عذاب نازل ہو جاتا، لیکن ہم پہلے سے معاملہ طے کر چکے ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے جائز کام کیا ہے، لیکن عمر فاروق کی رائے جو تھی وہ کہیں زیادہ جو ہے وہ بہتر تھی۔ چوتھے نمبر پر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جب فوت ہوا تو ان کا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ صحابی رسول ہے، اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی، میرا باپ ہے جہنم میں چلا جائے گا کیا بنے گا، درخواست کی یا رسول اللہ آپ جنازہ نہیں پڑھا دیتے، مغفرت کی دعا نہیں کر دیتے، اگر میرے باپ کی بخشش ہو جائے تو یہ کیا ہی اچھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات میں پڑھا دیتا ہوں۔ میت لائے گی، جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، عمر درمیان میں کھڑے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، بدبخت ہے، ملعون شخص ہے، اس نے آپ کی توہین کی ہے، اسلام کو تو شدید نقصان پہنچایا ہے، یہ بندہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کی۔ کہا کوئی بات نہیں، اگر میری بخشش کی دعا سے اللہ کسی کی مغفرت کر دے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، تم پیچھے ہٹو مجھے نماز پڑھانے دو۔ ان کو پیچھے کر دیا، نماز پڑھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وہی نازل فرما دی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدبخت منافق ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 مرتبہ بھی مانگیں ہم کبھی ان کو معاف نہیں کریں۔ آپ کبھی ان کی قبر کے اوپر نہ کھڑے ہوئیے اور کبھی ان کی نماز جنازہ نہ ادا کیجیے۔ عمر کا فیصلہ جو تھا وہ صحیح فیصلہ تھا، بہرحال آپ نے عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی تجویز کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے کے اوپر بے شمار آیات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ نازل ہے۔ اسی کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے وَلَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي فَإِنَّهُ عُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا لوگوں تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں کئی محدث قسم کے لوگ ہوتے تھے،
محدث سے مراد ملہم، جن کے دل میں اللہ الہام کر دیتا تھا، ان کی زبان پہ سچ کو جاری کر دیتا تھا، وہ جو بات کہتے تھے وہ صحیح ثابت ہو جاتی تھی۔ یہ کئی قسم کے لوگ جو ہے وہ ہوئے ہیں پہلی امتوں میں۔ اگر میری امت میں وہ شخص ہے تو وہ عمر ابن خطاب، اگر میری امت میں وہ شخص ہے تو عمر ابن خطاب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی آپ کو ملہم بنایا، اور بے شمار آیات آپ کی رائے کے اوپر اور آپ کی تجویز کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، بلکہ آپ کے مناقب میں اس سے کہیں زیادہ آگے باتیں موجود ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کا قصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے پاس بیٹھی تھی، اسی اثناء میں عمر تشریف لے آئے، اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ازواج مطہرات کو جب پتا چلا کہ عمر آئے ہیں، جلدی سے اپنی چادریں پکڑی اور سائڈ پہ ہو گئے۔ حضرت عمر کو اجازت دی کہ آپ اندر تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کے دانتوں کو مسکراتا رکھے، آپ کے چہرے کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، کیا ماجرا ہے؟ کہا عجبت من ہؤلاء اللتی کننا عندی، مجھے ان عورتوں پہ تعجب ہے، یہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی گپوں میں اور اپنی باتوں میں مشغول تھی، جو ہی انہوں نے عمر کا نام سنا ابتدرنا وقمنا بالحجاب، انہوں نے بڑی جلدی کی اور اٹھ گئی اور پردہ لے لیا۔ کہا یا رسول اللہ انت حق ان یہبنا منک، یا رسول اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ آپ سے ڈرے، مجھ سے کیوں ڈرتی ہیں؟ پھر کہا ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے ای عدوات انفسہن، اے اپنی جان کی دشمن عورتوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ڈرتی؟ آپ کا مقام کہیں زیادہ اونچا ہے۔ ازواج مطہرات نے آگے سے جواب دیا انت اغلظ وعفض، اے عمر ہم صرف آپ سے ڈرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی، اس لیے کہ تم بڑے سخت ہو، تمہارا لہجہ جو ہے وہ بڑا شدید ہے، تم سے واقعی ڈر لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بات کو ترک کیا اور عمر کو مخاطب کر کے کہا عمر سنو، والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، عمر یاد رکھو جس رستے سے تم چلے جا رہے ہو اسی رستے سے اگر شیطان سامنے سے آ جائے وہ تیرا راستہ چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے، تیرے راستے پہ تو شیطان بھی نہیں آتا، وہ بھی تجھ سے ڈرتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح روایات کے الفاظ ہیں۔ معلوم نہیں عمر کے بارے میں بات چیت کرنے والے جو ہے اور ان کے ایمان کے بارے میں بات چیت کرنے والے ان روایات کا کیا جواب دیتے؟ اگر یہ روایات غلط ہیں، قرآن مجید غلط ہے، تو پھر تو سب کچھ غلط ہے، پھر تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بچے ہیں، حضرت حسن اور حسین ابھی وجود میں ہی نہیں آئے، ان کے بعد میں آنے والے 12 امام تو بہت بعد میں ہیں، تو نبی کا ساتھ دینے والے کون سے لوگ ہیں جن کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے کیا مراد ہے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اگر بقول ان لوگوں کے عمر جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کے بھی دشمن تھے اور اہل بیت کے بھی دشمن تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا ان کے بھی دشمن تھے، حضرت علی کے بھی دشمن تھے، تو پھر یہ آیات اور یہ احادیث کہاں جائیں گی؟ ان کا مفہوم کیسے نکالیں گے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت نقل کر رہا ہوں، عام کتابوں کی روایتیں نہیں نقل کر رہا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، نبیوں کے خواب پر حق ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اٹھ کر بچے کو ذبح کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ انبیاء سو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا، اس لیے کہ دل کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وحی کے احکام کو یاد کرنا ہوتا ہے اور اسے سمجھنا ہوتا ہے، تو ان کے دل نہیں سوچتے۔ اس لیے کئی دفعہ ایسا ہوا آپ سو گئے، خراٹے لینے لگے اور اٹھ کر نماز پڑھا دی اور وضو نہیں کیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا، جس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔
میرے جسم پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کی مجھے خبر رہتی ہے. اگر وضو ٹوٹ جائے تو میں وضو کر لیتا ہوں, اگر نہ ٹوٹے تو میں اسی طریقے سے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا, مجھے دودھ پیش کیا, میں نے دودھ پیا, حتی رأیت انہو, میں نے دیکھا کہ میری انگلیوں سے جو ہے وہ اس کی تراوت اور اس کے آثار جو ہے وہ ناخنوں سے باہر نکل رہے ہیں. میں نے اتنا دودھ پیا اور سیر ہو کر پیا, اس کے آثار مجھے اپنے ناخنوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ محسوس ہوئے. پھر میں نے جو میرا بچہ تھا, آتیتو فضلی عمر بن الخطاب, میں نے اپنا بچا ہوا دودھ جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فما اولتہ, آپ نے اس خواب کی پھر تعبیر کیا کی؟ فرمایا العلم, اس سے تعبیر جو ہے وہ میں نے علم کی, کہ میں نے اپنے علم میں سے ایک وافر حصہ علم کا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا. میں نے ایک علم کا وافر حصہ حضرت عمر بن خطاب کو دیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اس کے مقابلے میں یار دوستوں نے ایک حدیث بنائی, انا مدینۃ العلم وعلی بابو, میں جو ہے علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے وہ دروازہ ہے, جو علم لینا چاہتا ہے وہ دروازے پر آئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور قرار ہے, ہماری آنکھوں کا سکون ہے, ہمارے سر کے تاج ہیں, ان کا بہت اونچا مقام ہے. لیکن ان کے مقام اور مرتبے کو, ابو بکر صدیق کے مقام اور مرتبے کو, حضرت علی کے مقام اور مرتبے کو, عمر فاروق کے مقام اور مرتبے کو, بلکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام اور مرتبے کو ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتوں سے ثابت نہیں کرنا چاہیے. جو قرآن سے ثابت ہے, صحیح احادیث سے ثابت, اس کو ذکر کرو. ان کے مناقب اور محاسن اور فضائل سارے موجود ہیں. یہ حدیث اکثر اہل علم نے کہا یہ موضوع اور من گھڑت ہے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے موضوعات میں ذکر کیا کہ یہ موضوع ہے, اور بعض نے کہا یہ بہت زیادہ شدید ضعیف ہے. تو لہٰذا اگر یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے تو پھر ضعیف ہی بیان کرنی ہے, تو ایک اور ضعیف روایت اسی طرح کی موجود ہے, اس کو بھی بیان کرو, اسے بھی بیان کرو. اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ فرماتے ہیں انا میزان العلم, انا میزان العلم, لوگوں میں علم کا میزان اور ترازو. وہ ابو بکر اساسھا, ابو بکر جو ہے اس کی جڑیں اور اس کی اساس اور بنیادیں ہیں. وہ عمر حیطانھا, اور عمر جو ہے اس کے دیواریں, اس علم کی اور اس میزان کی کیا ہے؟ دیواریں. وہ عثمان سقفھا, اور عثمان جو ہے اس کی چھت ہے. وہ علی بابھا, اور علی اس کا دروازہ. یہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ یہ بھی ضعیف حدیث ہے, وہ بھی ضعیف حدیث ہے. جب یہ بیان نہیں کی جا سکتی تو وہ کیوں بیان کی جاتی؟ اس لیے کہ مقصد یہی ہے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی فضیلت میں جو بھی حدیث ہے اس کو ذکر نہ کیا جائے. بس صرف حضرت علی کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث ہے اس کو ذکر کیا. ایسا نہیں ہے. یہ تمام کے تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا سرما ہے, ہمارے سر کے تاج ہیں. تمام اہل بیت, علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ تمام کے تمام ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے اور آنکھوں کا سکون ہے. لیکن ان کے بارے میں وہی بات کرنی چاہیے جو صحیح حدیث سے ثابت. بلکہ صحیح بخاری کی ایک اور روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے لوگوں کو دیکھا, انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی, کسی کی قمیص چھاتی تک, کسی کی قمیص پیٹ تک, کسی کی نیچے تک. میں نے عمر کو دیکھا, انہوں نے لمبی قمیص پہنی ہوئی تھی اور ان کی قمیص زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی. کہا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا دین, اس سے مراد دین ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک وافر حصہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دیا عطا فرمایا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے ختم ہو گیا. میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں. 23 ذی الحجہ کو عمر ابن خطاب کو, جیسا کہ میں نے ذکر کیا, 26 ذی الحجہ یعنی 23 ہجری اور ذی الحجہ کے آخری ایام میں ابو لولو فیروز نامی مجوسی جو تھا, اس نے جو ہے وہ آپ پر حملہ کیا اور آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا. آپ کی میت پڑی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں, اسی حدیث کے وہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں میت کے پاس کھڑا تھا, چارپائی میت پہ پڑی تھی اور لوگ عمر کو دعائیں دے رہے تھے. اسی اثنا میں پیچھے سے کسی بندے نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا واللہ
लअरजू अन यजअलकल्लाहु मअ साहिबैक, अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला तुझे अपने दोनों साथियों का साथ नसीब फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि मैं अमूमन सुना करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इन तलक्तु अना व अबू बकर व उमर, फ़अलतु अना व अबू बकर व उमर, कुन्तु अना व अबू बकर व उमर। मैंने अक्सर आपसे सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही लफ्ज़ बोला करते थे, मैंने ये काम किया, अबू बकर ने ये काम किया और उमर ने ये काम किया। मैं चला और अबू बकर चले और उमर फारूक चले, मैं वहां पे गया, अबू बकर गए और उमर फारूक गए, वगैरह वगैरह। इस तरह बेशुमार मौकों पर आपने ये 3 लफ्ज़ इरशाद फरमाए। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला दुनिया में जैसे तुझे अपने दोनों साथियों के साथ रखा है, आखिरत में भी उन्हें दोनों साथियों का साथ जो है वो नसीब फरमाएगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अली इब्ने मुर्तज़ा अली रज़ी अल्लाह तआला जो थे वो मौजूद थे। ये कलाम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला जो है वो फरमा रहे थे। ये भी सही बुखारी की रिवायत। मोहम्मद इब्ने हनफिया हजरत अली के बेटे हैं, वो फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, कहते हैं मैंने अपने बाबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि बताइए कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और सबसे ज्यादा प्यारा बंदा जो है वो कौन है? कहा अबू बकर। कहा उसके बाद? कहा उमर। मोहम्मद कहते हैं मुझे खदशा पैदा हुआ कि किसी और का नाम न लिया जाए। मैंने कहा अंता, फिर आपका दर्जा कहाँ पे है? कहा मा अना इल्ला रजुल मिनल मुस्लिमीन, मैं तो आम मुसलमानों में से एक आदमी। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। मोहम्मद इब्ने हनफिया रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला दोनों अहले बैत के सरकर्दा अफराद में से हैं। और सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, अलल इत्लाक अबू बकर और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को अफजल तरीन शख्सियत जो है वो करार दे। बल्कि नहजुल बलागा और शरह नहजुल बलागा उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर की चारपाई के पास आए, जब वो फौत हो चुके हैं तो कहते हैं लक़द कव्वमा अल-औदा व दावल अमदा व खल्लफ अल-फितना व अकाम सुन्ना। फरमाया आपने तो टेढ़ों को सीधा कर दिया, बीमारों का इलाज कर दिया, फितने को पीछे छोड़ दिया, सुन्नत को जो है वो कायम कर दिया। ज़हबा नक़ियत व क़लील अल-ऐब, आप पाक साफ सुथरे कपड़े लेकर चले गए और आपके अंदर कोई ऐब ना था। असाब खैरहा व सबक़ शर्रहा, आपने खैर को हासिल कर लिया और शर को पीछे छोड़कर उससे कहीं आगे गुजर गए। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला कहने वाले हैं और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कहते हैं। बाज किताबों में, उन्हीं की किताबों में सराहत है कि इससे मुराद उमर है, और बाज में जिनको नफरत थी उन्होंने कहा नहीं, हजरत अली ने तो मुतलकन कहा, ये उमर के बारे में नहीं है। 1 मिनट के लिए अगर फर्ज कर ले मुतलकन कहा तो बताइए तो सही, हजरत अली से पहले कौन सा खलीफा गुजरा है? या तो उस्मान गुजरे हैं, या उमर गुजरे हैं, या अबू बकर गुजरे हैं, इसके अलावा तो कोई भी नहीं गुजरा। किसी के बारे में भी मान लो तो तब भी ये आपकी किताबों की शहादत है, जिसकी शहादत को आप कबूल कर रहे हैं कि हजरत अली का ये कौल है, लेकिन पता नहीं उमर के बारे में, पता नहीं किसके बारे में। और बाज रिवायतों में सही है कि हजरत उमर के बारे में, और हकीकत भी ऐसे है कि उमर ही के बारे में, लेकिन जानबूझ के जो है वो दरपर्दा जो है वो उनको मिटाने के लिए कहा पता नहीं किसके बारे में। चलो अब उस्मान के बारे में मान लो, अबू बकर के बारे में मान लो, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला आपके नजदीक भी जो है वो शहादत दे रहे कि उमर के साथ का शख्स जो है, या अबू बकर के साथ का शख्स या उमर के साथ का शख्स कोई नहीं। लिहाजा अहले बैत के साथ मोहब्बत करना और तमाम सहाबा किराम के साथ मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। इससे जो आदमी कन्नी कतराता है उसे इन सहाबा के बारे में बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। उस आदमी में ईमान नाम की कोई रत्ती बराबर भी जो है वो मौजूद नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम सहाबा से और तमाम अहले बैत से सच्ची अकीदत और सच्ची मोहब्बत करने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे, और कल क़यामत के दिन इन्हीं बुजुर्गों का हमें जो है वो साथ नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।